جب ہم عید پڑھنے جاتے ہیں رستے میں جو ہے قبرستان پڑتا ہے، تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے، مطلب لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ قبرستان جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھول ہی پھول اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھایا ہوتا ہے، اور مطلب وہ وقت جو ہے عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کا عمل جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنا ہے اس ٹائم، اور لوگ جو ہیں اس ٹائم قبرستان میں جمع ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا اس ٹائم ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا. قبروں کی زیارت کرنا جو ہے انسان سے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے انسان کے دل نرم ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو فرض عبادت جو ہے کہ ہم مسجد میں جا کے حاضر ہوں، ہم عیدگاہ جائیں اور نماز پڑھیں. قبرستان جو ہے وہ کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ ہم جو ہے نماز عید پڑھنے جائیں، خواتین مرد سب لوگ. اچھا، عید کی 2 رکعت سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. اچھا، اس میں سے ایک پڑھتی ہوں میں آپ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے کہ انہوں نے کسی بندے کو عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا نماز پڑھ رہا ہوں نا، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، مطلب کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ نماز تمہیں جہنم میں لے جائے گی، مجھے لگتا ہے یہ نماز تمہیں جہنم میں لے جائے گی. تو اس نے کہا کہ نماز جہنم میں لے جائے گی؟ آپ اس کو سوچیں نا، نماز تو جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی انسان کی نماز اس کو جہنم میں لے جائے؟ تو اس نے سوال کیا کہ نماز جہنم میں لے کے جائے گی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، مخالفت الرسول جہنم میں لے کے جائے گی، یعنی تم اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف جا رہے ہو تو یہ مخالفت تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی. تو دیکھیں ہم سب کے لیے کتنا زیادہ الرٹ ہونے کا ٹائم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت سے بچیں گے کیسے؟ جب ہم سنتوں کا علم حاصل کریں گے، جب ہم سیکھیں گے دین کو تو ہمیں سنتوں کا پتہ چلے گا، ہمیں اللہ کے رسول کے معمولات کا پتہ چلے گا. ادروائز کیا ہوگا؟ ہم ایسی چیزوں میں پڑ جائیں گے جس کو ہم ثواب کر کے، ثواب سمجھ کے پرفارم کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں جہنم میں لے کے جانے والی. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو کیا کہا؟ مخالفت الرسول تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی، یعنی تم اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، ان کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہو. تو جب یہ ابھی میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ اس ٹائم جب عیدگاہ جانے کا ٹائم ہے، جب عید کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، تو مسلمان اللہ کے رسول کی سنت کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں قبرستان میں. ایک جو لازمی ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے ایون خواتین کو بھی تاکید کی ہے کہ نکلیں، عید کی نماز کے لیے نکلیں، جو عذر سے ہیں وہ بھی نکلیں اور جا کے اجتماعی دعا میں شامل ہوں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں، جو ہمیں بڑوں نے سکھایا بس ہم نے بتا دیا، ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. دنیا کے معاملے میں ہم نے انتہائی تحقیق کی، مشکل ہم نے تعلیم حاصل کی اور ٹائم لگایا اور محنت کی، لیکن جب دین کی بات آئی تو ہم نے کہا ہم نے جیسے بڑوں سے سنا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. تو دین وہ چیز ہے جس کو ہم سیکھیں، اس پہ ہماری آخرت ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس پہ ہماری آخرت ڈیپینڈ کر رہی ہے. دنیا کا نقصان ہو جائے تو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، اگر دین کا نقصان ہو گیا تو ہماری آخرت کا نقصان ہو جائے گا. اچھا، تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی انہوں نے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور نماز جیسی عبادات بھی اگر سنت سے ہٹ کر ہوں تو وہ جہنم میں جانے کا باعث ہوں گی. اچھا، اس کے بعد عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے. عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن، یعنی چھوٹی اور بڑی عید کے دن نماز کے لیے لائیں. ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز کے لیے آئیں، اور حکم دیا کہ حیض والی عورتیں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس سے ہٹ کر رہیں، لیکن وہ بھی آئیں گی اور اجتماعی دعا میں شریک ہوں گی. نماز عید سے واپسی پر رستہ تبدیل کرنا سنت ہے. ایک رستے سے جا رہے ہیں تو پیدل ہیں یا گاڑی پہ ہیں، رستہ تبدیل کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور سنت کا ثواب جو ہے وہ حاصل کریں.
اچھا اس کے بعد عید کے روز مسلمانوں کے بہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے. صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے. کون سی دعا دینی ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے اور تم سے. کیا قبول فرمائے؟ جو ہم نے پوری ایک ماہ جو ہے محنتیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو صدقات کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیے ہیں، وہ قبول فرمائے. تو جب وہ عید ملتے تھے ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. ہم لوگ عموماً جو کہا جاتا ہے جملہ وہ عید مبارک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. تو صحابہ کرام کی جو سنت ہے اس کو زندہ کریں. جب بھی کسی سے ملیں تو یہ دعا دیں اس کو، تقبل اللہ منا ومنکم. اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں. اچھا اس کے بعد تکبیرات ہیں. کون سی تکبیرات پڑھی جائیں گی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور دوسری ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ جو ہے انشاءاللہ میں ان کی آڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گی. اچھا اس کے بعد ہے شوال کے روزے. رمضان اور عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. اچھا یہ روزے جو ہیں 6 روزے رکھنے ہیں، ان کو بریک کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، ان کو بریک کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن شوال کے مہینے کے اندر رکھنے ہیں. رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہیں. اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں. اور جس کے روزے جو ہیں فرض روزے جن کے رہ گئے ہیں تو وہ اگلے رمضان سے پہلے اپنے جو ہے روزے جو ہیں لوٹائیں گے. اگلے رمضان سے پہلے تک لوٹائیں گے. شوال کے روزوں کا ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ اس شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص پہلے شوال کے روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے اور بعد میں اپنے قضا روزے پورے کر لے. ٹھیک ہے، مطلب یہ آپشنل ہے کیونکہ اس کا ٹائم لمیٹڈ ہے، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ ہم اس کو پہلے رکھ سکتے ہیں. یعنی فرض روزے بعد میں رکھ لیں اور یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں پہلے رکھ لیں. جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. یعنی اگلے رمضان تک وہ کوشش کرے کہ پورے روزوں کو پورا کر لے، اور بہتر ہے کہ اس کو جلد از جلد پورے کر لے کیونکہ انسان پہ ایک لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں پتہ. ایسا نہ ہو کہ انسان مر جائے اور اس پہ کوئی چیز ڈیو ہو، اس کی نماز میں سے کچھ ڈیو ہو یا اس کے روزوں میں سے یا اس کے صدقات میں سے کچھ ڈیو ہو. تو یہ جو اس طرح کے کام ہے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہارے لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. اچھا اس کے بعد کچھ مسنون روزے ہیں جو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا اس کے بارے میں عمل کیا تھا. اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. تو یہ کتنی زبردست نیت کے ساتھ ہم اس کو روزے کو رکھ سکتے ہیں. عام طور پہ یہاں پہ ہمارے ہاں یہ اتنا زیادہ رواج نہیں ہوتا روزے رکھنے کا نا. لوگ جمعے کا روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جمعے کا روزہ عموماً رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جو افضل روزہ ہے وہ منڈے کا یا تھرسڈے کا روزہ ہے. اس کے بعد ایام 20 کے روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے. وہ کون سے روزے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ. چاند کی تاریخ کے روزے ہیں یہ 13، 14 اور 15 کو. یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں اور اللہ کے رسول جو ہیں اللہ کے رسول نے یہ روزے رکھے ہیں اور صحابہ کرام کو تاکید بھی کی ہے. تو یہ جو روزے کا سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، فرض روزے تو چلیں فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل روزے رکھنا یہ انسان کے لیے صحت کا باعث ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں تو ہم ان روزوں کو رکھنا شروع کریں. کیونکہ روزہ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے ایک نیچرل سسٹم پرووائڈ کرتا ہے، نیچرل طریقہ کار ہے جس سے ہمارے اندر کی جو ایسے میٹرز ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا ہمیں بیماری پہنچا سکتے ہیں، تو اس سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. تو
جسم کی پاکیزگی کا ایک نیچرل جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے. تو روزوں کو رکھنا ایک صحت مند انسان کی علامت ہے. اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ساری عمر صحت مند رہوں تو اس کو جو ہے روزوں کو اہتمام کرنا چاہیے. اور روزوں کا اہتمام کرنے کے لیے جو بہترین دن ہے وہ یہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ہو گیا, ایام 20 کے روزے ہو گئے, یہ روزے ہیں. تو ایک سے یہ ہوگا کہ سنت کا احیاء ہوگا, ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا, اور روزے کے جو فائدے ہیں انشاءاللہ وہ تو ہمیں حاصل ہوں گے. یہاں تک ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. میم جیسے آپ نے کہا کہ روزے جو ہیں مطلب عید کے دن روزہ رکھنا یہ نہیں چاہیے، تو پھر اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ جو کہ مطلب ہمارے یہاں پہ میں نے کہا کہ ایک لوگ جو ہیں وہ ایک دن پہلے عید مناتے ہیں اور ہمارا ایک دن بعد میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں نا میں سوال کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں بات یہ کہ جو ہم اجتماعی ہماری زندگی ہے نا، تو ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. اگر ہر بندہ جو الگ الگ عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ چیز ڈفرینس پیدا ہو جائے گا نیچرلی. ٹھیک ہے، تو جو شخص ایک جو جماعت ہے، جو بڑے ہیں، کسی کے علماء ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک چیز کی مخالفت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سنت کی مخالفت وہ کر رہے ہیں اور پھر عوام کو بھی کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گناہ ان پہ جانا چاہیے. صحیح. تو میرا یہ ذاتی میں اس کے بارے میں سوال بھی کرنا چاہ رہی تھی مختلف علماء سے، لیکن مجھے یہ ٹائم نہیں ملا کہ کیا کوئی بندہ انڈیویجلی یہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ سارے لوگ ایک تاریخ سے روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ بالکل ڈفرینٹ تاریخ سے اللہ کے رسول کی کے مطابق چلتے ہوئے رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک ڈفرینس پیدا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بالکل. یہ ڈفرینس کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ تو میرا اس میں مطلب میں نے مختلف اسکالر سے اس بارے میں سوال کرنا تھا، میں نہیں کر سکی. تو انشاءاللہ میں ان سے یہ بات پوچھوں گی، کیونکہ مجھے اس چیز میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ جب اگر ہر بندہ الگ الگ کرے گا تو یہ دیکھیں ایک ڈفرینس سوسائٹی میں ڈفرینس پیدا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ رہ کے چلیں، اور جو بندہ مخالفت کر رہا ہے، یعنی جو علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا ذمہ ان پہ آئے، نہ کہ انڈیویجلی بندے پہ آئے. ہر بندہ اگر انڈیویجلی فیصلہ کرے گا یہ مخالفت پیدا ہو جائے گی. تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں کچھ لوگوں سے سوال کرتی ہوں، کچھ علماء سے، تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گی. میں نہیں کر سکی بس وقت کی کمی کی وجہ سے. میرے دماغ میں سوال تھا، پورے مہینے رہا، لیکن میں نہیں کر سکی. جی باقیوں کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اچھا، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو کوشش کریں کہ آگے پہنچائیں. جس کے پاس علم آ جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ آگے بتانا شروع کرے. تو آگے بتانا تو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کے عوام کے اندر یہ علم پیدا ہو. اگر ہم بتائیں گے نہیں نا، ہم چھپا کے رکھیں گے، تو ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ علم ہماری ذات پہ بوجھ بننا شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے لوگوں کو بتانا شروع کریں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ہوتا کس طرح ہے، ایک مسلمان کو کیسے دکھنا چاہیے، اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام سے بچنا چاہیے. آج کا ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے اس پہ وعید ہے اللہ کے رسول کی، لیکن ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور ہم کرتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا علاج کیا ہے کہ علم حاصل کریں اور علم کو آگے پہنچانا شروع کریں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے سوال کیے تھے وہ رہ گئے، اور اس کے لیے بہت معذرت. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو پچھلے ویک میں بیمار ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں سیٹرڈے تک ساری لیکچرز کو کمپلیٹ کر دوں، لیکن نہیں ہو سکے. تو اس کے لیے بہت معذرت. جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں نے نوٹس، مطلب میرے پاس وہ درج ہے. انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو ان پہ انشاءاللہ ایک کلاس رکھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو گائیڈ کر لیں گے. اگلے مہینے سے ہمارے نیو کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں اسپیشلی تجوید کے. تو اگر آپ کسی کو سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایڈ جو ہیں وہ مختلف گروپس میں بھی آ جائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسے ہم لیکچر رکھیں جس سے ہم جو ہے مل کے ہماری تعلیم اور ہم سیکھ سکیں، ہم عقیدہ کو سیکھ سکیں، ہم سیرہ کو سیکھ سکیں،
اور ہم قرآن مجید کو سیکھ سکیں, ہم عربی زبان کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ چیزیں ضروری ہیں. یہ آپ کا ابھی گولڈن ٹائم ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں. آپ جو ہے نا امت مسلمہ کا فیوچر ہے, ہم امت مسلمہ کا فیوچر ہیں. ہم نے سیکھنے اور سکھانے کا کام کرنا ہے. جس مشکل وقت سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے, تو ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. ہم نے صرف دنیا کمائی ہے, دنیا تو مطلب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کمایا جائے. جو بندہ دنیا سے بھاگتا ہے, دنیا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگاتا ہے, دنیا اس کے پیچھے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا انسان جتنی بھی کما لے, اس کو جتنا بھی کما لے, وہ بالکل ایک سمندر میں جیسے ایک قطرہ ہے نا, اس طرح ہے. تو ہم نے اپنے انرجیز, مسلمانوں کی انرجیز پازیٹیو چیزوں میں لگانی ہے, تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہوں, کوئی ان پہ ظلم نہ کر سکے, وہ لیڈ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے نا کہ کن تم خیر امہ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اور بہترین امت ہی لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے. کبھی وہ عیسائیوں کے پیچھے چل رہی ہے, تو کبھی وہ یہودیوں کے پیچھے چل رہی ہے, اور کبھی وہ ہندوؤں کے پیچھے چل رہی ہے, تو پھر تو وہ اپنا مقام کھو دے گی. اگر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیٹس دیا ہے, جو عظمت دی ہے, جیسے بنی اسرائیل کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا, انہوں نے اس کام کو چھوڑ کے وہ اور ہی چیزوں میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو معزول کر دیا. بہترین بحیثیت امت اللہ تعالیٰ نے ان کے سٹیٹس سے معزول کر دیا, اور وہ جو ان کی ذمہ داری تھی وہ امت مسلمہ کو دے دی. اور اگر آج ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے, تو آپ آج دیکھ لیں 4-6 مہینے ہونے لگے ہیں, تو کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں صرف یہ چیزیں دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیز لے کے نا, ہم سے بہترین لوگ پیدا کر دے گا, جن سے اللہ تعالیٰ دین کے کام لے گا. اور ہماری کیا حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے بحیثیت ذمہ داری کرنا ہے, اور ہر دن کا کچھ حصہ نکالیں کہ آپ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکیں, کسی مسلمان کی زندگی میں تبدیلی لا سکیں. انسان کی زندگی نے تو ویسے ہی چلے جانا ہے, ویسے ہی ہمارے ہاتھوں سے ہر منٹ کے بعد, ہر سیکنڈز کے بعد ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے. لیکن وہ ایک پازیٹیو چیز میں خرچ ہو جائے, وہ کسی کام آ جائے, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہو جائے, تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت نہیں ہوگی. چلیں جی, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا امت مسلمہ کو, فلسطین کو, اور ہم سب کو انشاءاللہ. اور عید کے دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس جگہ سے بچنے کی کوشش کریں. عید کے دن جو ہے وہ پھل کھانے کا دن ہے, جو ہم نیکیاں کرتے رہیں اس کے اجر کا دن ہے. تو اپنے اجر کو بچائیں اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلیکم السلام.